بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب ہے میت کے دفن کرنے کے بیان میں۔ اس کے ضمن میں قبر کے حوالے سے جتنی روایتیں آئیں گی اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہ روایتیں کہ ہیں اس باب کا اندر ابی الحیاج الاسدی کی، وہ فرماتے ہیں کہ قال علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدعو تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته۔ تو ابی الحیاج الاسدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی الحیاج الاسدی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے میرے لیے کہا کہ میں تمہیں بھیجوں ایک ایسی بات کی طرف جس بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، کہ میں کسی تصویر کو نہ چھوڑوں، کہ کسی تصویر کو نہ چھوڑا جائے مگر اس کو مٹا دیا جائے، ولا قبرا مشرفا، کہ نہ میں کسی قبر اونچی قبر کو چھوڑوں، الا سویتہ، مگر اس کو میں کیا کروں، برابر کر دوں۔ اور دوسری روایت حضرت جابر کی ہے، ان جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ جابر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ قبروں کو رنگین کرنے سے، چونے لگانے سے اور اس کو اوپر عمارتیں بنانے سے منع کیا ہے، وان یقعد علیہ، اور اس کو اوپر بیٹھنے سے بھی منع کر دیا ہے، رواہ مسلم۔ سمجھ میں آ جی۔ اور تیسری روایت ہے ابی مرثد الغنوی سے، وہ فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیہا، کہ قبروں کو اوپر نہ بیٹھو اور اس کی طرف نماز بھی نہ پڑھو، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق ثیابہ فتخلص الی جلدہ خیر لہ من ان یجلس علی قبر، رواہ مسلم۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کا قبر کو یعنی کسی انگارے کے اوپر بیٹھ جانا، تم میں سے کوئی ایک انگارے کے اوپر بیٹھ جائے تو فتحرق ثیابہ، کہ وہ انگارہ تمہارا کپڑے جلائے، فتخلص الی جلدہ، کہ وہ تمہارے اندر جلد کو پہنچ جائے اور تمہاری جلد جل جائے، خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے، من ان یجلس علی قبر، کہ کسی قبر کو اوپر گدی نشین بن کر بیٹھنے سے۔ سمجھ میں آ جی۔ تو حضور نبی، رواہ مسلم، یہ روایت بھی مسلم کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتوں کے اندر یعنی قبروں کے اوپر بیٹھنے سے منع کر دی ہے، مجاور بن کر، رہبانیت اختیار کر کے گدی نشین بن کر بیٹھنے سے منع کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ جی۔ تو یہ لوگ یہاں پر زیارتیں بنا کر، پیر بن کر، مونچھیں رکھ کر، تویز باندھ کے اور لوگوں کو جاہل بنائے ہوئے رکھے ہیں۔ سمجھ میں آ جی۔ جتنے یہ قبروں کو اوپر بیٹھے ہیں، ان سے نماز سنو، اسلام کے احکام سنو، اور ان کے پاس تویز لینے کے لیے جانے والے جتنے ہیں ان سے نمازیں سنو، اسلام کے موٹے موٹے احکام سنو، تو کسی کو بھی یاد نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کسی کو بھی یاد نہیں، سب جاہل ہوئے پڑے ہیں۔ سمجھ میں آ جی۔ ان کی تویز بانٹنے کی وجہ سے، ان کی گدی نشین بننے کی وجہ سے، جبکہ اسلام یہ ہے کہ محنت کا نام ہے۔ ایک لفظ، ایک الف بھی اگر کسی کو یاد ہے، ایک آیت بھی یاد ہے، تو اس کو بھی دوسروں کو پہنچانے کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا ولو انی آیا۔ سمجھ میں آ جی۔ یعنی ایک آیت بھی ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا لے تاکہ اسلام زندہ رہے، اسلام کے احکامات زندہ رہیں۔ اب ان روایتوں کے اندر، اس پورے باب کے اندر جو 2 صفوں پر مشتمل ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو اوپر عمارت بنانے سے منع کیا، قبروں کو رنگین کرنے سے منع کیا،
قبروں کو اوپر بیٹھنے سے منع کیا، گدی نشین بننے سے منع کیا، قوالیاں گانے سے منع کیا، وہاں پر جو ہے ڈھیرے لگانے سے منع کیا، تو یہ لوگ وہاں کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہاں پر جتنے بھی پیر ہو، جتنے بھی مطلب پہنچے ہوئے سرکار ہو، سمجھ میں آ جی، تو ان کے قبروں پہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی فاتحہ کے لیے جاتا ہے تو اپنے والدین کے قبر پہ جائیں، سمجھ میں آ جی، اور مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں کریں اور واپس جلدی نکل آئیں۔ بلکہ ایک روایت ایسی بھی گزری یہاں پر اوپر کہ جو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبروں کے پاس سے جلدی اٹھ جائیں، مطلب جائیں وہاں، تو سمجھ میں آ جی، وہاں جا کر ڈیرا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟